میں آپ سے ابھی ملاقات جب ہماری ہوئی تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں آپ سے ملا تو مجھے میرے خیال ذہن میں یہ آیا کہ سب سے پہلے تو میں بھٹی صاحب سے یہ پوچھوں کہ آپ خود اتنے سمارٹ کیسے ہیں؟ میں نے اپنی لائف کو تھوڑا آرگنائز کیا ہے. اچھا. حالانکہ میرا سوشل نیٹ ورک بہت بڑا ہے اور روز ہی مجھے 4-5 جگہوں پہ کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں میرے لیے. اچھا. اور کیونکہ مختلف لوگ پیار کرتے ہیں, انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر تو میں گھر پہ کھانا پسند کروں, لیکن انکار نہیں ہو سکتا بہت ساری جگہوں پہ. اور پھر میرا جو پروگرام ہے GNN والا, اس کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ اس پہ جب ہم نے کسی پرسنالٹی کے ساتھ سارا دن گزارنا ہے نا, ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک, وہ جو 3 کھانے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے جو مختلف ریسیپشن رکھی ہوتی ہیں ان کے دوستوں نے, تو ادھر بھی اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ ساری پرہیز جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے, پروگرام ختم ہو جاتا ہے. تو نارملی میری جو روٹین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنا ایک کیلنڈر بنایا ہوا. صحیح. اور وہ میرا پورے سال میں وہ اسی طرح ریپیٹ ہونا ہے کہ جیسے کہ میں نے آج کل جو ہے میں صبح ناشتے میں آڑو کھا رہا ہوں. صحیح. آڑو سے میں نے دن کا آغاز کرنا ہے. اس کے بعد جو دوپہر آتی ہیں تو دوپہر کو میں نے نٹس لے لینے ہیں یا سیڈز لے لینے ہیں, یہ 4 مغز وغیرہ وہ لے لینے ہیں, یا شامی کباب لے لینے ہیں, یا گرلڈ کوئی چکن, اس طرح کی کوئی چیز میں نے دوپہر کو لینی ہے. صحیح. اور پچھلے دنوں آم تھے, کو پانی آ جاتا ہے منہ میں, آم تھے بہت زیادہ, تو وہ اس میں تھوڑے دن بعد پرہیزی ضرور ہوئی ہے, لیکن اس کو بھی میں نے اب کم کر دیا. اب میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی, اب میں نے اس سیزن کا اپنا حصہ کھا لیا, اب میں مزید نہ کھاؤں. تو اس کے بعد میں 1 میل اے ڈے پہ ہوں, میں رات کو ایک ٹائم پہ کھانا کھاتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے, یعنی صبح میں نے آڑو لے لیے, دوپہر کو نٹس یا کوئی شامی کباب یا سیلڈ یا بیج, اس طرح کی کوئی چیز میں لیتا ہوں. صحیح. اور شام کو میں ایک کھانا کھاؤں گا, اور اس میں بھی میری یہ کوشش ہوگی کہ میٹھے سے پرہیز کروں. ابھی آپ جب آئے ہیں, آپ کو میں نے جو ابھی شربت پلایا ہے, اچھا ٹھیک ہے, مجھے ابھی میں نے آپ سے پوچھا تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اس کلاس کا املی آلو بخارے کا شربت آپ نے نہیں پیا ہوگا. بالکل نہیں پیا. اور میں یقین جانے کہ اس شربت کے درمیان یہ میں نے ابھی آپ سے سوال کرنا تھا کہ جو آپ نے ہمیں شربت پلایا ہے یہ بڑا خاص اور یونیک ٹیسٹ ہے. تو یہ اچھا, یہ املی آلو بخارا ہے. یہ املی آلو بخارے کا شربت ہے, گھر کا بنا ہوا شربت ہے, اور اس میں صرف املی آلو بخارا نہیں ہے, اس میں خوبانیاں بھی ہیں, اس میں اناردانہ بھی ہے, اس میں زرشک بھی ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر یہ شوگر فری ہے, اس میں اسٹیویا ڈالی ہوئی ہے. اچھا, زبردست. اچھا مجھے یہاں پہ ایک میرے سوال لے لیں پلیز. اکثر پروڈکٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, میں خود کیونکہ بڑی احتیاط کرتا ہوں, فیملی ہسٹری ہے کیونکہ ڈائبٹک کی, تو مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے. میں دیکھتا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے شوگر فری. اکثر بیوریجز کے اوپر, مشروبات کے اوپر ہم پڑھتے ہیں, اور وہ واقعی شوگر فری ہوتی ہیں. پہلے جب ہم نے کام شروع کیا تھا, بیسیکلی جب ہم اس میدان میں آئے تو اس میں آنے کی وجہ ہی یہ پروڈکٹس تھیں. اچھا. تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی. ہوا یہ تھا کہ ہم نے ایک بڑے برانڈ کی جیم کو ٹیسٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے. بڑا نون برانڈ ہے پاکستان کا. ان کی جو ریگولر جیم تھی اس میں اور ڈائٹ جیم میں شوگر کی مقدار, چینی کی مقدار ایک جتنی تھی. اچھا, دونوں چیزیں بیلنس ہیں. ہاں, ایک جتنی تھی. تو اس کا مطلب وہ تو جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ تو بیچارے گئے. تو وہاں سے اس کی تحریک ملی تھی کہ ادھر آنا چاہیے فوڈ والے میدان میں جی. تو اسی طرح ہم نے جب ایک مشہور برانڈ کی کیچپ چیک کروائی تو اس میں انہوں نے گاجر کی پلپ ڈالی ہوئی تھی ٹومیٹو پلپ کی جگہ. حالانکہ جب ٹومیٹو کیچپ کی بات ہوتی ہے تو اس میں ٹماٹر کی پلپ ہونی چاہیے. بالکل. لیکن اس میں ٹماٹر کی پلپ کی جگہ انہوں نے گاجر کی پلپ ڈالی ہوئی تھی. اچھا, اسی لیے جب ٹماٹر مہنگا ہوتا ہے تو کیچپ مہنگی نہیں ہوتی. ایک اور برانڈ کو چیک کیا تو اس میں نہ ٹماٹر کی پلپ تھی نہ گاجر کی پلپ تھی, اس میں آلو کی پلپ تھی. اچھا. ایک اور برانڈ کو چیک کیا تو اس میں صرف سٹارچ تھی, یہ جو کپڑوں کو ہم مایا لگاتے ہیں. اچھا, یہ وہ کیچپ جو ہمارے بچے کھاتے ہیں. تو اب یہ تھا نقطۂ آغاز کہ جہاں سے میری ڈائیورژن ہو گئی فوڈ کی طرف, کیونکہ میں تو اس سے پہلے کنزیومر رائٹس پہ کام کر رہا تھا, کنزیومر کورٹس بنا رہا تھا, وہاں پہ کنزیومر کو ریلیف لے کے دے رہا تھا. تو میرا اصل شعبہ تو وہ تھا.
صحیح. میں نے تو 2002 سے کام شروع کیا جب کنزیومر کورٹس بنوائی. اور پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ معیاری خوراک نہیں مل رہی تو یہ آٹو پہ آپ اس سائڈ پہ میں اس طرف آ گیا کیونکہ ادھر گیپ تھا بہت بڑا. ہاں جی. کہ یہاں پہ اب جیسے لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ 9 ٹاؤن ہے اور ہر ٹاؤن میں ایک فوڈ انسپیکٹر تھا اور بیسیکلی وہ سینیٹری انسپیکٹرز تھے. ٹھیک ہے. فوڈ انسپیکٹر نہیں تھے. ایف اے ان کی تعلیم تھی. اوکے. اور وہ ادھر سینیٹری کنڈیشنز دیکھنے جاتے تھے, ہائیجین کنڈیشنز دیکھنے جاتے تھے. فوڈ انسپیکٹر نہیں تھے. فوڈ میں چاہے کچھ بھی ہے وہ کوئی ان کا کنسرن نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں نا, ان کی تو تعلیم ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 1960-64 کے قانون کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اور اب ملاوٹ جو ہے بڑی سائنسی بنیادوں پہ ہو رہی ہے. اب دودھ سینتھیٹک بن رہا ہے. اب اس کے اندر ایسے ایسے کیمیکلز, ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس کے لیے پڑھے لکھے لوگ آنے چاہیے, ایکسپرٹ ہونے چاہیے. اس کے لیے ایک اپنی لیبارٹریاں ہونی چاہیے, اس کے لیے پراپر ٹیمز ہونی چاہیے. تو یہاں پہ یہ گیپ تھا. یہاں پہ کسی کو وصیل نہیں کر سکتے تھے کہ 500 روپے جرمانہ کرتے تھے, کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. میکسیمم جرمانہ جو تھا وہ 3000 روپے تھا. اور کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ پتہ چلے کہ ان کو پہلے بھی جرمانہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. یعنی اس حد تک یہاں پہ جو ہے معاملات خراب تھے. تو میں نے کہا کہ اس شعبے میں تو آنا چاہیے. پھر میں نے اس کو ایک پیشن کے طور پہ لیا, اس پہ کام شروع کیا اور اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ جیسے ہم نے کنزیومر کورٹس ہم نے پنجاب میں بنائی اور الحمدللہ آج پورے پاکستان میں کنزیومر کورٹ بن گئی ہیں. بالکل. تو یہ ہم نے یہاں سے کام شروع کیا تھا, پرویز لائی صاحب کے دور میں شروع کیا تھا. فروری 2007 میں پہلی کنزیومر کورٹ لاہور میں بنوائی تھی اور اس میں سب سے پہلا کیس بھی میں نے دائر کیا تھا اور پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے خلاف کیا تھا.